اے میرے محبوب تیرے قدم لگتے گئے، میں قسمیں اٹھاتا گیا، قرآن بناتا گیا۔ تیرے قدم مکے میں لگے، میں نے مکے کو قرآن بنایا۔ تیرے قدم غاروں میں لگے، میں نے غاروں کو قرآن بنایا۔ تیرے قدم پہاڑوں پہ لگے، میں نے پہاڑ کو قرآن بنایا۔ اور کہتا ہوں تیرے قدم مکے میں مکہ اعلیٰ بنا دیا، غاروں میں غاریں اعلیٰ بنا دی، پہاڑوں پر پہاڑ اعلیٰ بنا دیے۔ تیرے قدم صدیق پر، میں نے صدیق تیرا یار اعلیٰ بنا دیا۔ انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برادر عزیز حضرت مولانا قاری محمد ظریف صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، ان کے پیار برے حکم پر شفیق مکرم پیکر اخلاص حضرت مولانا ریاست علی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، حضرت کی پیار بری اور خلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے دوسری مرتبہ اللہ نے توفیق بخشی، اور آپ جیسے اصلی نسلی عاشقان رسول کی زیارت کا موقع نصیب ہوا۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یقیناً آپ مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائے، عشاء بھی ہو چکی ہے اور رات کے 10 بج چکے ہیں، 10 منٹ اوپر۔ بتقاضائے بشریت آپ ضرور تھک گئے ہوں گے۔ میں مدرسے سے یہاں تک معذوری کے باوجود پیدل چلا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے آدھے گناہ آتے ہوئے معاف ہو گئے اور آدھے تو یہ تو میرا ایک چکر ہے، اور آپ جتنے ہر روز چکر لگاتے ہیں، میرا خیال ہے جو صبح گناہ کرتے ہیں وہ شام کو معاف ہو جاتے ہیں، جو شام کرتے ہیں وہ صبح معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم میری اور آپ کی اس جد و جہد کو، مل بیٹھنے کو میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بخشش کا سبب بنا ہے۔ زور سے آمین کہتے ہیں۔ مستقبل دنیا نعت کے ایک عظیم ستارے جناب سید اعجاز حسین شاہ صاحب قاسمی بہت خوبصورت انداز میں آپ کو اپنا نعتیہ کلام سنا رہے تھے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ دین کی چند باتیں عرض کروں گا۔ اس دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے اور چلے گئے۔ جب آئے تو ان کے آنے کا کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر نامور بنے گا یا بے نام بنے گا، یہ بچہ خوش نصیب بنے گا یا بدبخت بنے گا، یہ بچہ پائلٹ بنے گا یا خود ہی جہاز بنے گا۔ وہ بڑا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتا ہے،
پھر وہ اپنا بڑا نام کماتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1-2 صدی اس کا نام زندہ رہتا ہے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے اس کا نام بھی مٹتا جاتا ہے. آپ کی توجہ ہو گئی تو انشاءاللہ بات بڑی سمجھ آئے گی. چند صدیوں کے بعد چند ہی لوگ رہ جاتے ہیں جن کا نام تاریخ زندہ رکھتی ہے، باقی مٹ جاتی ہے. اس کائنات میں ایک تیرے اور میرے محبوب کی ذات ہے کہ جو ولادت کے وقت نہیں، ولادت سے پہلے مشہور ہو گئے تھے. ولادت کے وقت نہیں کہ فقط ولادت کے وقت نام بلند ہو گیا ہو. وہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے جو ماں کے گود میں بول پڑے تھے، انی عبداللہ. تو ولادت کے وقت کی کوئی شان ظاہر ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن ولادت سے پہلے ابھی باپ نہیں آیا، دادا نہیں آیا، پردادا نہیں آیا، بلکہ زمین و آسمان نہیں بنے، چاند کو چاندنی نہیں ملی، سورج کو تبانی نہیں ملی، کہکشاں کو نظارے نہیں ملے، تاروں کو جگمگاہٹ نہیں ملی، زمین کو وسعت نہیں ملی، جمادات بھی نہیں، حیوانات بھی نہیں، نباتات بھی نہیں. اگر میرا جملہ سمجھ آ جائے تو اندر سے سبحان اللہ کی آواز نکلے، لیکن اگر سمجھ آ جائے تو جلدی نہیں کرنی. ویسے قرآن کہتے ہیں انسان بڑا جلد باز. ابھی میرے محبوب علیہ السلام آئے نہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا، توجہ ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت خدا تھا یا خدا کے علم میں مصطفیٰ تھا؟ میرا خیال ہے اس نے بڑا عشق رسول کا جملہ میں کہاں سے لاؤں بھائی. خدا تھا اور خدا کے علم میں، بولیے بولیے زور سے بولیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. زمانے گزرتے گئے، خالق کائنات نے تمام انسانیت کی روحوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ انبیاء، اتقیاء، تمام پہلی روح سے آخری روح، انسانیت کی تمام روحیں جمع تھی. اب کون اللہ کے سوال کا جواب دے؟ سب سے پہلے آواز آئی بلا. تو سوچا بھی سب سے پہلے کون بولا ہے؟ تو جب توجہ کی تو وہ آمنہ کے لال کی روح مبارک تھی. انبیاء میں سے بھی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا. اب جب حضور بولے اس کے بعد پھر تمام انبیاء کی روحیں جو جو نبی تھے وہ بولے. اہل علم بیٹھے، جس جس کو اللہ نے نبوت کا تاج دینا تھا وہ بولے. اگر یہ علماء سبحان اللہ کہیں جو کوئی کتابوں میں رہتے تو میں ذوق میں رہتا ہوں. ذوق کی کتاب چھپی ہوئی ہے، چھپی نہیں. ایک کل جا کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ایک بات کہاں لکھی ہوئی ہے، کتاب ہے نہیں. لیکن
یہ حوالہ ملے گا آپ کو۔ لیکن یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں ہے بڑی 100% ٹھیک، ابھی کتابوں میں نہیں آئی کیونکہ ذوق میں آئی ہے۔ اب علماء سبحان اللہ کہیں گے ان سے پیسوں کی کوئی مطالبہ نہیں، کیونکہ ان کی تنخواہ اتنی ہے کہ یکم کو ملتی ہے 5 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف سبحان اللہ کی داد دیں گے میں خوش ہو جاؤں۔ جو اللہ نے نبی بنائے تھے فقط وہی بولے، یا اور کہتا ہوں جتنے معصوم تھے وہی بولے، اور کہتا ہوں جتنے علیہ السلام تھے۔ یہ جملہ آپ سے تو اوپر سے گزر گیا ہے، آج میں سوکھی تقریر کر رہا گا، اوکھی نہیں، لیکن تھوڑی جو اوکھی مولویاں نہیں کر رہا ہوں۔ اب تمام روحیں بولی، انبیاء کی روحیں بولی، کوئی امتی نہیں بولا، کوئی غیر نبی نہیں بولا، کوئی غیر معصوم نہیں بولا۔ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آیا آخر پر ہے، بولا پہلے ہے۔ حضور آئے آخر میں ہیں، بولے پہلے ہیں۔ حضور پہلے کیوں بولے؟ نبی بعد میں کیوں بولے؟ تو اب میرا خیال ہے یہ بات تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نا۔ آواز آئی مولوی صاحب امام پہلے بولتا ہے۔ حضور چونکہ سارے نبیوں کے جن کا عقیدہ وہ بولے، جن کا نہیں ہے وہ نہ بولے۔ حضور چونکہ تمام انبیاء کے، زور سے بولو، تمام انبیاء کے امام ہیں، تو امام پہلے بولا۔ جو امام سے پہلے بولے اس کی بھی نہیں ہوتی، جو امام سے پہلے بولے اس کی بھی نہیں ہوتی، اور جو امام کی نہ سنے اس کی بھی نہیں ہوتی۔ تو امام الانبیاء حضور تھے، حضور سب سے پہلے بولے، اور بولے حضور کے بعد وہی جو اللہ نے نبی بنائے تھے، اور سارے بے عیب تھے، لا ریب تھے، وہاں کوئی ایک آنکھ والا نبی بے عیب ہوتے ہیں، بولو نا یار، نبی لا ریب ہوتے ہیں۔ اب کسی نے کہہ دیا جی یہ جو صاحب تھے یک چشمے گل، اچھا یہ تو یک چشمے گل تھا، اس کے ماننے والے بالکل۔ وہ میں نے رات بھی ایک بات سنائی تھی کہ ایک آدمی کی شادی نہیں ہوتی تھی، وہ کوئی ایک آنکھ سے کانا تھا، تو کسی نے پیسے سے دیے کسی بچولے کو جو درمیان میں رشتے کرواتے ہیں، یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، پھنسا پھنسو کہ انہوں نے ایک رشتہ تلاش کیا۔ برات گئی تو دلہے کے والد صاحب نے دلہن کے والد کو پاس بٹھایا اور کہا بھی اللہ کی مرضی، اللہ جیسے چاہے اسے کرے، اللہ جس کو جس طرح چاہے بنائے۔ دلہن کا والد کہے جی جی بات تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دلہے کا والد کہے اللہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس کو جس طرح بنائے، جس سے رکھے۔ وہ دلہن کا والد کہے جی جی۔ اخیر دلہن کا والد تھک گیا، اس نے کہا تینوں کیڑے پین وچ گل کی ہے، رولا کی ہے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا تو مجھے اللہ کی قدرت سنائی جا رہا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جیسے اللہ چاہے ایسے ہی کرے، میرا بیٹا یک چشمے گل ہے۔ تو دلہن کے والد کہنے لگا جیسے اللہ چاہے ایسا کرے، تیرا بیٹا صرف یک چشمے گل ہے، میری بیٹی بالکل ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی اس کی تو ایک آنکھ نہیں ہے۔ اور جسے جناب برات لے کے دلہے کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ، بھئی یہ قادیانی یہ یک چشمے گل تھا، چلو اس کے ماننے والے بالکل ہیں، اندھے ہیں، پاگل ہیں، ورنہ اتنے حسین کو چھوڑ کے اب جو نہ بولے میں سمجھوں گا ذرا، اتنے حسین و جمیل کو چھوڑ کے، اتنے
اتنے بلند و بالا کو چھوڑ کے، اتنے نرالے نبی کو چھوڑ کے، بے عیب و لاریب کو چھوڑ کے، حسن و جمال کے پیکر کو چھوڑ کے، ساقی کوثر شاپ محشر کو چھوڑ کے، بدر الدجا شمس الضحیٰ کو چھوڑ کے، خیر الورا بلغ العلا کو چھوڑ کے تلاش بھی کیا تو وہ کیا جس کی کان کی نہیں ہے، اور جس گلی سے گزر جاتا تھا مکھیاں بتاتی تھی حضرت لعنت اللہ علیہ یہاں سے، اور ہمارا نبی جس گلی سے گزر جاتا تھا، یا اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہے اس کو آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یہ کھول دے ذرا، آنکھیں نیند سے سرخ ہو چکی، قابو آیا ہے مولویاں دے۔ اب کیا کرے بیچارہ، جائے تب مرتا ہے، بیٹھے تب مرتا ہے، سونے مولوی نہیں دیتے، جانے مولوی نہیں دیتے۔ تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں مولویاں دے اگے بہ کے بولیا کرو، جدو بندہ مولوی اگے چپ کر جاندہ ہے 4 تکبیر، کیونکہ مولوی کے سامنے خاموش ہوا نہیں، گیا نہیں۔ آگے پیچھے کو مولویوں کے سامنے بولے نہ بولے، جب ماشاءاللہ دلہا بن کے گانے شانے پہن کے برات توڑوڑو بینڈ باجی آتے ہیں، اور پھر مولوی کہتا ہے ہاں بھائی فلاں بنت فلاں بائی وجتن حق بیر ان روبرو گواہوں کے ساتھ حکم شریعت کے قبول ہے، بڑا شریف بن کے کہتا ہے جی جی، بس پھر پوری زندگی کہتا ہے مجھے سانپ بھی نہ لڑا جب میں نے کہا تھا قبول ہے، یہ تو بڑا بھی اصول ہے۔ اللہ توجہ ہے آپ کی؟ تو میرا نبی کتنی شان والا ہے، سب سے پہلے بولا، سب سے پہلے بنا، اس کے بعد پھر آخر پہ آیا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، یہ جو پرانے بابے سکول پڑھتے تھے نا، ایک گول دارہ لگانے کے لیے پلکار ہوتے تھے، پتہ نہیں آپ اسے کیا کہتے تھے، پلکار تھا، پلکار ہوتی تھی۔ اب گول دارہ صحیح بنانے کے لیے اس کی ایک سوئی ہوتی تھی، کاغذ پہ رکھتے تھے یوں، اور وہ بالکل جہاں سوئی ٹک جاتی تھی اس کے ارد گرد ایسے کرتے تھے تو کیا بن جاتا تھا؟ بالکل گول دارہ۔ یہ جو سب سے پہلے سوئی ٹکی تھی اور ایک نقطہ لگا تھا، سب سے پہلے جو نقطہ لگا تھا، مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا ہے یہ سب سے پہلا نقطہ مصطفیٰ تھا، ساری کائنات اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ سب سے پہلا نقطہ حضور تھے، تبھی تو کہا سب سے پہلے۔ بھائی جتنا میں تھک کے آیا ہوں اب میں جلدی جان، کیونکہ پھر مجھے پتا ہے میں نے ایسے ہی جانا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ وقت اچھا گزر جائے، فجر ہو جائے۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں صحابہ کے منکر آج کل کھیتی کھا جاتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے منکر، حضور کے گستاخ، وہ آج کل کھیتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو چلو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ ان کو دفع کرے گا۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا نا، لینا ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے کسی کے نام لینے؟ تو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے، آج اس کے بعد اب جب امتیوں کی باری آئی، توجہ رہے بھائی، جب امتیوں کی باری آئی تو ہر نبی کی امت موجود تھی، ان کی روحیں موجود تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کی روح بولی، تو انبیاء کے بعد سب سے پہلے جس کی روح بولی اسے عائشہ کا بابا ابو بکر کہتے ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تبھی تو کہا کہ انبیاء کے بعد اگر کسی بشر کا درجہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ بولیے اس کا کیا نام ہے؟ بولیے اس کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ چھوڑیے تاریخ کے چیتڑوں کو، تاریخ پڑھتے ہو، صحابہ تاریخی شخصیات ہے،
تاریخ غلط ہو سکتی ہے، تاریخ لکھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہے۔ کوئی پہلے آیا، کوئی بعد میں آیا، کوئی جلدی آیا، کوئی فتح مکہ سے پہلے آیا، کوئی فتح مکہ کے بعد آیا۔ ہم نے دیکھنا یہ کہ نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ تو رضی اللہ ہے نا۔ اور 1400 سال جس عالم محدث مفسر کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آج کا کوئی کہے مجھے سمجھ آ گیا ہے، اور یہ دعویٰ کرے کہ 1400 سال تک جس کسی نے مسئلہ حل نہیں کیا وہ میں نے کر دیا ہے، سبحان اللہ بھائی۔ اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ اگر میں حضور کے دور میں ہوتا تو حضور کے بعد خلیفہ میں بنتا، دعویٰ یہ بھی ہے۔ نوجوانوں، خدا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئی تو توجہ ہے۔ اب سبحان اللہ کہو، اگلا جملہ کہتا ہوں، جن کو نبی کی شان سمجھ آ رہی ہے وہ کہے۔ تو میرے نبی کا میں عرض کر رہا تھا کہ بعد بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، نام و بے نام ہو گئے، مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے، لیکن میرے نبی کا ذکر جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھا، جب کچھ نہیں رہے گا، زور سے بولو بھائی نوجوانوں، جب کچھ نہیں تھا تب بھی نبی کا ذکر تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی حضور کا ذکر رہے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ آگے پڑھئے، زور سے زور سے۔ کچھ نوجوان نہیں بول رہے، خدا تمہاری جوانی میں برکت عطا فرمائے، کوئی آپ کو پریشانی زندگی میں لائق نہ ہو، زور سے بولو، قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ کسی پیر کا کلام نہیں ہے، یہ قدیر کا کلام ہے۔ وَرَفَعْنَا ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اس مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کہ اللہ کب سے ہے؟ معذرت کے ساتھ اہل علم سے، اللہ کب سے ہے بتا سکتے ہو؟ تو اللہ کا کلام کب سے ہے بتا سکتے ہو؟ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا، یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا، میں نے نہیں کیا۔ یہ تو خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ذکر کرنے میں شامل ہو رہے ہیں، اللہ نے ہمیں شامل کر دیا۔ کہاں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں سر بھی لگاتا ہوں، پہلے گر کی باتیں کر لوں۔ تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ پریشان ہو کے حضور کے پاس آ گئے، آقا سلام تو سمجھ آ گیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ درود کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی تعریفیں کرو۔ ہم کون ہوتے ہیں تیری تعریف کرنے والے؟ ہم کریں اور تعریف کا حق ادا نہ ہو، بجائے کچھ لینے کے دینے بڑھ جائیں۔ تو حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تم میں سے کون ہے جو میری تعریف کر سکتا ہے؟ تم ایک کام کرو، کیا؟ قولو قولو اللہم صلی علی محمد وعلی، زور سے بولو یار، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تم اللہ سے کہو کہ یا اللہ یہ میری تعریفیں تیرے حوالے، اور جو تو اپنے نبی پہ رحمت نازل کر رہا ہے نا، ہماری ٹوٹی پھوٹی تعریفیں اپنے محمد پر جب تو نازل کرے تو یہ بھی ان میں شامل کر دینا، کمی ہوگی تو دور ہو جائے گی جب ہماری تعریف تیری تعریف کے اندر شامل ہو کے نبی پر پہنچ جائے گی۔ کیا میرے نبی کا مقام؟ آئیے ذرا روایات کو کھولتے ہیں۔ پنجابی سمجھ دو یا اردو؟ ہاں اردو ٹھیک ہے، پنجابی میں چھٹ لاواں گا۔ یارو جل جل مل نہیں آندی، توجہ ہے؟ کیوں جی حضرت جی روٹی آپ نے کھلائی ہے، پنجابی شعر پڑھاں گا، اردو تقریر کریں گے، نہیں جیسے نہیں ہے جیسے آپ کہیں گے۔ آپ
مردہ بدست زندہ۔ میرے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما گئے۔ کیسا منظر ہوگا، کیسے لمحات ہوں گے۔ آقا بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر کی نگاہیں حضور کے چہرے پر، حضرت عمر کی نگاہیں حضور کے چہرے پر، حضرت عثمان کی نگاہیں حضور کے چہرے پر، حضرت علی کی نگاہیں حضور کے چہرے پر، تمام صحابہ کی نگاہیں میرے آقا کے چہرے پر۔ آقا تشریف فرما ہیں، والضحیٰ کا چہرہ لے کے بیٹھے ہیں، واللیل کی زلفیں لے کے بیٹھے ہیں، ما ذاق البصر کی آنکھیں لے کے بیٹھے ہیں، علم نشرح کا سینہ لے کے بیٹھے ہیں، مزمل لے کے بیٹھے ہیں، مدثر بن کے بیٹھے ہیں، طٰہٰ بن کے بیٹھے ہیں، یاسین بن کے بیٹھے ہیں، حسن و جمال کا پیکر بن کے بیٹھے ہیں۔ کیسے وہ لمحات ہوں گے، کہنے والا کہتا ہے کیسی کیسا وہ سما ہوگا، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھو، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ۔ یا اللہ جو زور سے پڑھے خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، کیسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ شاہ صاحب آپ تو صاحب فن ہیں، کیسا 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 وہ سما ہوگا، کیسی وہ کھڑی ہوگی۔ اگلے جملے پہ جان نکل جائے گی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ۔ جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، کیونکہ میاں صاحب کہندنے جے کسے دا یار نہ منے، تے یار مناون اکھیاں، جے کسے دا دل دید نتر سے، تے دیدار کراون اکھیاں، جے کسے دا دل دید نتر سے، تے دیدار کراون اکھیاں، کیسا وہ سما ہوگا۔ جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، آقا یاروں میں جیسے چاند ستاروں میں، آقا یاروں میں جیسے چاند ستاروں میں، جیسے گلاب بہاروں میں۔ حضور تشریف فرمائے، صحابہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
اللہ کی رحمت چھم چھم. بھائی جہاں حضور بیٹھے ہوں وہاں تو رحمت توجہ ہے. جہاں اچھا بھی یہ پنکھا چل رہا ہے، کوئی ایک آدمی آیا ہوگا اس کے لیے چلا ہوگا، یا میں آ جاؤں یا آپ میں سے کوئی آ جائیں. یہ چلو آپ ہی آ جائیں، میں نہ آؤں، آپ ہی آ جائیں، مولانا آ جائیں، حضرت آ جائیں، ظریف صاحب آ جائیں. تو قاری ریاست صاحب جو ہیں آج شکر پڑھو بھی 2 ریاست کٹھے بیٹھے. ایک ریاست قابو نہیں آندی، آج 2 کٹھیاں ہو گئی. کیا بات ہے، پاکستان اور کشمیر. حیران بیٹھے ہیں مولوی شبیر، ہو گئی اخیر. کمال ہے بھائی، 2 ریاستیں کٹھی. یہ پنکھا چلائیں گے. بھائی جاز شاہ صاحب آئے ہیں، پنکھا چلا دو، بھائی گرمی ہے. تو 2-4 آدمی ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے. پنکھا تو چلایا تھا شاہ صاحب کے لیے. اب پنکھا کیا کہے گا کہ جتنے باقی بیٹھے ہیں میں تمہیں ہوا نہیں دیتا، میں صرف شاہ صاحب کو دوں گا. میں نے سمجھایا، آپ کو سمجھ نہیں آئی. جب حضور پر اللہ کی رحمت برستی ہے تو کیا رحمت کہے گی جو پاس بیٹھے ہیں؟ ان پر رحمت نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. اللہ اکبر. حضور بیٹھے تھے، دور سے ایک بچہ گزرا، اس کی نگاہیں حضور کے چہرے پہ پڑی. یا اللہ جو زور سے بولے آج رات خواب میں ہماری نگاہیں بھی حضور کے چہرے پہ پڑ جائیں. اور ہم کیا کہیں، سفنے اندر سوہنا ملیا، تے میں گل نال لا لیاں پاواں، دردہ مریا اکھ نہ کھولاں، کدے پھر بچھڑ نہ جاواں. ڈردہ مریا اکھ نہ کھولاں، کدے پھر بچھڑ نہ جاواں. آقا کے چہرے پر اس بچے کی نگاہ پڑی، مقناطیس کی طرح بچے کو میرے محبوب کے حسن نے کھینچ لیا. اس نے آگے قدم ہی نہیں رکھا. آیا مسجد، قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا. حضور کے ایک زلفوں کی زیارت کرتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئے اور محسوس کیا کہ حضور کو گرمی لگ رہی. دوڑ کے پنکھا لے آیا اور ایسے میرے نبی کو ہوا دینے لگا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، چند دن گزرے، چند ہفتے گزرے، آتا رہا. بات کوئی نہیں کرتا تھا، بس حضور کی خدمت کرتا تھا. کبھی پلکیں دیکھتا تھا، کبھی جبین دیکھتا تھا، کبھی رخسار دیکھتا تھا، کبھی حضور کا جمال دیکھتا تھا، کبھی میرے محبوب کی زلفیں دیکھتا تھا اور کہتا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا کیا ملا مصطفیٰ کی محفل میں؟ جاتے ہوئے کہنے لگا سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے، سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے. تاجاں والے تاج بھول گئے، تاجاں والے
آپ دی نالین ویکھ کے ٹھر گئے نین ویکھ کے ساڈی بھی عید ہو گئی ساڈی بھی عید ہو گئی نانا حسین ویکھ کے نانا حسین ویکھ کے ٹھر گئے نین ویکھ کے ٹھر گئے نین ویکھ کے اگر سارے سبحان اللہ کہو میں حسین دی شان جگ شیر پڑھا بعد یاد نہ روے ڈالڈا لی گل ہے ڈالڈا بھی 2 نمبر اگے ہوتا سی دیسی گھی دے دو وہ دیسی گھی دے دیتے اب جب دکان پہ جاتے ہیں گھی دے دو گھیو دے دو اب وہ دکاندار پوچھتا ہے کیڑا انہوں نے کہا جی کیڑا ہو سکا کشمیر لینے ہی کسان لینے ہی کیا بات ہاں دیکھیں نا ہون جٹانو یاد ہو گیا اور جس ملک کے زہر خالص نہ ملے وہاں تم گھی خالص اتراج کرتے ہو پھر کہتے ہو جی مولوی خالص مسئلے کیوں نہیں بتاتے وہ ظالم بچے ہو سنو کھوایا کیے تم ہر شاید 2 نمبر کھوا کے تھے مسئلہ مولوی 1 نمبر دسے مولوی تا پیو مر گیا پھر مولوی نے کہنا تو ہے ماشاءاللہ بھئی یہ کہ رکھو ماشاءاللہ مولوی اگر سیب مانگے تو مولوی کو ثابت سیب نہیں دیتے سیب کے 11 ٹکڑے اب اس پہ قرآن پڑھ میں نے ایک مولوی کو کہا کہ تمہیں یہ کاٹ کے سیب کیوں دیتے ہیں اس نے کہا ہم کون سے مسئلے ان کو ثابت دیتے ہیں ماشاءاللہ ٹکڑے 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 اب یہ حسینی ذرا سر اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ کہہ مزہ آ جائے مجھے پتا چلے جہاں کوئی بھی سمر جدید کا پیروکار نہیں سارے حسینی ہیں ایک مرتبہ پھر حسینی بولے شاہ صاحب آپ کے آباؤ اجداد کا ذکر کر رہا ہوں میں نے لگتا ہے انہیں پیسے تُسے سارے لوٹ لے کوئی شخص آئے گئے میں جب تو انہوں کخ نہیں دیتا جو دو سیدہ نو کخ نہیں ملے امتی نو کی ملے گا ہے درد خون مقدس دی میں مکر جانا جیتی ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین نانے دے سونے سپنے دی تعبیر دا نام حسین سانو ظالمہ تو نہیں ڈر لگدا ساڑے پیر دا نام حسین سانو ظالمہ تو نہیں ہوئے نہیں ڈر لگدا ساڑے پیر دا نام حسین کی حسن و حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کی حسن و حسین دی شان دساں سانو قبلے پیسے دیندے نے کی حسن و حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کدی چال ہے سونے موڑیاں تے کدی کملی ہیٹھ لکائے نے زہرا جائے نے کدی گردن تے رخسار جمے کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے کدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے تشریف رکھ اچھا خود کھلوتے چلو کھڑے رہنے دو میں الیکشن دے کھڑا ہوں
ذرا سبحان اللہ دی چھال لگ لی گل آواز نہیں آئی لالا عاشق بولے صدیقی بولے فاروقی بولے عثمانی بولے حیدری بولے حسنی بولے حسینی بولے صحابہ دا غلام تے نوکر بولے امی عائشہ دا حلالی پتر بولے کون ایسا جد بستر تے ہائی وہی ہوندی اے حق دا پاک بیائیں ایسا مائیں اے حق دا پاک بیائیں ایسا مائیں جدی عصمت دا قرآن گواہ نالے مدنی دی راحت رسائیں ایسا مائیں طیبہ طاہرہ لقب حمیرہ نالے حافظ نقطہ دائیں ایسا مائیں شاہ صاحب جتے پاک رسول دا روزائے او حجرہ جس دے نائیں ایسا مائیں جتے پاک رسول دا روزائے او حجرہ جس دے نائیں ایسا جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی کم ضرب تو کوئی عالی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت کرتا رہا بچہ ایک دن گزرا بچہ نہیں آیا 2 دن 4 چند دن گزر گئے آقا نے فرمایا بتاؤ یار پتہ کرو بچہ کدھر گیا واہ میرے محبوب یہاں تو ہم اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں اور حضور اس بچے کو نہیں بھولے پتہ کرو کہاں گیا آیا نہیں جب پتہ کروایا گیا تو بچہ ایک یہودی کا تھا اللہ اکبر اور کیفیت دیکھ رہا ہوں ادھر حضور پوچھ رہے ہیں بڑے غور سے سننا تسلی سے ٹھنڈے مزاج سے ادھر حضور پوچھ رہے ہیں بچہ کوئی نہیں آیا ادھر بچے نے دعا مانگی اللہ چل نہیں سکتا پاؤں میں سکت نہیں ہے بیماری نے گھیر لیا ہے کچھ نہیں مانگتا صرف ایک مرتبہ اپنے محبوب کا دیدار کرا دے کچھ نہیں مانگتا صرف کملی والے کا دیدار کرا دے ادھر وہ مانگ رہا ہے ادھر نبی پوچھ رہا ہے اللہ اکبر آقا بیمار ہے بچہ علیل ہے چل نہیں سکتا آخری زندگی کے سانس لے رہا ہے حضور فرماتے چلو چلیے بچے کی خبر لے آئیں مدینے کی گلیاں میرے نبی کے پاؤں کی تلیاں اور گلی سے میرا نبی گزر جائے وہ گلی نہیں رہتی قرآن کی آیت بن جاتی اگر سبحان اللہ کہیں تو آپ کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج کروا دیتا ہوں رب فرمایا محبوبہ شاہ جی آپ کو ہدیہ آپ کو اس لیے کہ تمہیں صدقہ نہیں لگتا آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں رب فرمایا محبوبہ اچھا ان کو میں نے ہدیہ دیا ہے تو آپ سن تو رہے ہیں رب فرمایا محبوبہ میں تیرے سہ ناز اٹھاندہ ہاں لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھاندہ لوکی میریاں قسماں کھاندے نے والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لا
بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ اے میرے محبوب، ہم نے مکہ شہر کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، یہاں صفا مروہ ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے۔ یار آل رسول کے پیسے ہیں، یہ خرچنے والے نہیں ہیں، یہ تو برکت کے لیے ہیں یار۔ توجہ ہے؟ اس لیے نہیں اٹھائے، اللہ کو اٹھا کے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت ٹھہرو، وانتا پہ غور کرو۔ ابو جال اینڈ کمپنی کٹھی ہو کے حضور کے پاس آئی، تم سچے ہو؟ جی سچا ہو۔ اگر تم سچے ہو تو آسمان سے اللہ کو کہو پتھروں کی بارش برسائے، پھر مانیں گے۔ اے چبل مشرک، جب پتھروں کی بارش برسے گی تو بچو گے تو مانو گے نا؟ نہیں سمجھ آئے؟ بھئی مشرک چبل ہے نا۔ ایک آدمی کہے یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے تب مانوں گا، بھئی الو کا پٹھا جب تو بچے گا ہی نہیں۔ حضور سے مطالبہ کیا کر، یہ پتھروں کی بارش اللہ برسائے پھر مانیں گے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میں تو نہیں کہتا، یہ خود کہہ رہے ہیں اللہ میں تو نہیں کہتا یہ برباد ہو جائے، میں تو ان کو آباد کرنے آیا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں سچا تب مانیں گے جب ایسا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھیجوں گا، چاہے میرا محمد تو بھی کہے پھر بھی میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میری رحمت کو شرم آتی ہے محمد بھی موجود ہو، عذاب بھی نازل ہو۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اے میرے محبوب تیرے قدم لگتے گئے، میں قسمیں اٹھاتا گیا، قرآن بناتا گیا۔ تیرے قدم مکے میں لگے، میں نے مکے کو قرآن بنایا۔ تیرے قدم غاروں میں لگے، میں نے غاروں کو قرآن بنایا۔ تیرے قدم پہاڑوں پہ لگے، میں نے پہاڑ کو قرآن بنایا۔ اور کہتا ہوں تیرے قدم مکے میں مکہ آلہ بنا دیا، غاروں میں غاریں آلہ بنا دی، پہاڑوں پر پہاڑ آلہ بنا دیے۔ تیرے قدم صدیق پر، میں نے صدیق تیرا یار آلہ بنا دیا۔ تیرے قدم لگتے گئے، میں اس کو بابرکت بناتا گیا، میں اس کو عظمت عطا کرتا گیا، میں اس کو بلندیاں عطا کرتا گیا۔ اب مدینے کی گلی تھی، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ اجازت ہو تو سنا دو، نے تو دعا کر دیتے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان، پڑھو مکے تے مدینے دی کیا شان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ اتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے، اتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے۔ ہر مین چلے جاؤ اکھی نال ویکھ کنی سنیا، میناراں وچ گونجدی جو اذان بلالی ہے، میناراں وچ گونجدی جو ہوٹل میں سامان رکھیں، فجر کا وقت ہو جائے، کانوں میں اذان پر آواز آئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ،
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم یہ میں نے درمیان سے اذان اس لیے پڑھی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کوئی بابا جا کے مولوی نے پٹی کھڑا ہوئے اٹھوئے بانگ ہو گئی اس لیے میں نے درمیان سے پڑھی ہے اسے پتہ چل جائے کہ وہ بابا رضوی کہندہ سے نا گل وچ کوئی ہو رہے ہم سمار رکھیں ہوٹل میں حرم میں چلے جائیں اچانک کانوں میں آواز پڑے صفیں سیدھی کرو پھر ہم اس امام کے پیچھے پڑھیں اللہ کرے پڑھیں اللہ کرے اس امام کے پیچھے پڑھیں پھر ہمارے کانوں سے آواز آئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دیکھو یار میں نے تو تھوک کی دکان کھول لی ہے توجہ ہے آپ کی مکے تے مدینے دی اب کوئی زبان خالی نہ رہے مکے تے مدینے دی کیا شان جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے قسمت والے نے قسمت والے نے انہاں پھلاں دے وچ سچا اس باغ دا مالی انہاں پھلاں دے وچ سچا اس باغ دا مالی نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی آواز آیا جدا خون حلالی بات ختم کریں لمبی ہو گئی اللہ آقا چلے ساتھ میرے نبی کے یار بھی چلے اکیلا تو چھوڑتے نہیں تھے یہ نبی کو یار چھوڑ گئے میں نے کہا جنہوں نے مر کر بھی نہیں چھوڑا جنہوں نے مر کر بھی نہیں چھوڑا وہ ایسے کیسے چھوڑ سکتے تھے پہنچے یہودی کے دروازے پر دستک دی یہودی باہر نکلا حضور کھڑے ہاں جی کیسے آئے ہو میں تیرے بچے کی بار پرسی کرنے کے لیے آئے ہیں اب یہودی تھا کہہ سکتا تھا تم وہ ہو جنہیں میں نہیں مانتا اور میں وہ ہوں جنہیں تم نہیں مانتے تو لہذا میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے سمجھتا تو تھا نا ہیں سچے جانتا بھی تھا پہچانتا بھی تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا گھر ہے
اپنے گھر یہودی نے اپنے گھر سے نبی کو نہیں روکا تو جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، اللہ کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اب دروازہ کھلا، منظر دیکھنا، حضور کی نظریں بچے پر اور بچے کی نظریں حضور پر. کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، میرا ذوق خراب نہ کریں، میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں، 7 منٹ باقی ہیں. ایسے بچے کی نظریں حضور کے چہرے پر، حضور کی نظریں. ابھی یہ دونوں نہیں ملے کہ نظریں پہلے مل گئے. کیا ہو گیا یار؟ ابھی آپ خود نہیں ملے کہ نگاہیں. تو بچے نے کہا 2 گھڑیاں رک جا، 2 گھڑیاں رک جا، نی تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے، میں جانا پہ حوالے کر دے اس جان دا مالک آ لین دے. نظروں سے نظریں جب ملی، نظروں نے نظروں سے کہا، نظروں سے نظریں مت ملا، نظریں نظر ہو جائیں گی. اب حضور خرامہ خرامہ ایستے ایستے چلتے چلتے بچے کے پاس پہنچے. حضور نے یوں اس کی جبین پہ ہاتھ رکھا، سنا پتر کی حال. اور جنہوں نبی کہہ دے سنا پتر، وہ پتری کی حال ہے. اس کا سونے پہلے تے کوئی حال نہیں سی، ہن تیرا ہاتھ میرے متھے تے لگ گئے تے تو پوچھن آ گیا. اج دل وچ سک چروکنی سرکار دی دید نصیب ہوئے، جن مرض دیتا او دیوے دوا، میں مریض ہوا او طبیب ہوئے. آقا جی اب تو میری قسمت کے کیا کہنے ہیں. ادھر دیکھا میرے نبی نے وہ یہودی تورات بچے کے سرہانے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی آخری وقت میں ہو یاسین پڑھو تاکہ اللہ آسانی پیدا کرے، تو ان کا عقیدہ تھا کہ تورات پڑھنے سے ہوتی ہے. حضور نے پوچھا کیا ہے یہ؟ کہتا ہے تورات ہے. کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. تو حضور نے فرمایا توقع تو نہیں ہے کہ تم سچ بولو، لیکن اس کتاب میں میرا ذکر ہے. سر ہلا کر کچھ لوگ سامنے تورات رکھ کے جھوٹ بولتے تھے، کچھ لوگ سامنے قرآن رکھ کے جھوٹ بول جاتے ہیں. قسمت کی بات ہے، نہیں کوئی ذکر نہیں ہے. تو بچے نے پھر کال ملائی، اللہ تھوڑی سی ہمت دے، میں سچ بتاؤں کہ اس میں کس کس کا ذکر ہے. آقا جی آپ مجھ سے پوچھ لیں ان کو کیا پتا تیرے مقام کا. میں نے چند دن تیری محفل کی لذتیں اور سرور اٹھائے ہوئے ہیں. آقا میں نے تورات ساری پڑھ رکھی ہے، جو دفعہ کھولتا ہوں کسی صفحے پر تیرے چہرے کا ذکر، تیری زلفوں کا ذکر، تیری پلکوں کا ذکر، تیری جبین کا ذکر، تیرے تاج کا ذکر، تیرے معراج کا ذکر، تیرے مزاج کا ذکر، تیرے میلاد کا ذکر، تیرے اعلان کا ذکر، تیرے بیان کا ذکر، تیرے کلام کا ذکر، تیرے عنوان کا ذکر، تیرے قرآن کا ذکر، تیرے سینے کا ذکر، تیرے پسینے کا ذکر، تیرے مکے کا ذکر، تیرے مدینے کا ذکر، تیرے جلال کا ذکر، تیرے جمال کا ذکر، تیرے کمال کا ذکر، تیرے بلال کا ذکر، تیری خلوت کا ذکر، تیری جلوت کا ذکر، تیری صداقت کا ذکر، تیری عدالت کا ذکر. حتیٰ کہ تو رہ گیا تیرا عمر جو کرتا پہنے جتنے پیوند اس پہ لگے ہوں گے اللہ نے وہ بھی تورات میں بیان کر دیے ہیں. تو میں نے
دعویٰ کیا تھا آقا بھی آئے نہیں۔ ذکر تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آخر کار اس بچے کی کیفیت بگڑتی چلی گئی۔ میں کہتا ہوں بگڑتی نہیں، سورتی چلی گئی۔ اٹھی جو نظر تو تیرے کرم پہ ٹھہر گئی، اٹھی جو نظر تو تیرے کرم پہ ٹھہر گئی۔ میں کیا سنورا، میری زندگی سنور گئی۔ اور عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا دیکھتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ سمجھتا تھا یہ سچی ہیں، کہا بیٹا پڑھ لے۔ اب بچے نے جو ہی پڑھا لا الہ، آپ کی آواز پہاڑوں میں گونج رہی ہے، یہ پہاڑ گواہ بن جائیں لا۔ کوئی زبان خالی نہ رہے، لا الہ الا اللہ، لا۔ یا اللہ جو زور سے پڑھے موت کے وقت نصیب ہو جائے، لا۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماں پیو حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، اج وقت ہی پڑھ لے لا الہ الا اللہ، الا اللہ، ضرب لگائیے، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، پڑھئے لا۔ اے مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا، جس مرنے وچ اللہ راضی اس مرنے تھی کی ڈرنا، آج ٹائم ہی پڑھ لے لا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچے نے بڑا رو پرواز کر گئی۔ حضور فرماتے ہیں اب تیرا بچہ نہیں، یہ محمد کا بچہ ہے۔ اب حضور نے اٹھایا، گھر لے آیا، غسل دیا، لوی نے اپنی چادر کا کفن دیا، حضور نے خود نماز جنازہ، اور پھر حضور نے خود قبر کے حوالے کیا۔ یہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت۔ دعویٰ میرا یہ تھا کہ میرے نبی کا ذکر تھا، ہے، اور زور سے بولو یار، میرے نبی کا ذکر تھا، ہے، اور زور سے، اور جب کچھ نہیں تھا تب بھی ذکر نبی تھا، جب کچھ نہیں رہے گا باقی تقریر انشاءاللہ کل زور کے بعد۔ کدھر ہے راج پٹھی، وہ سدھی کرو، ہمارے جانے سے سدھی ہو جائے گی۔ راج کٹھی یا راج پٹھی جو بھی ہے انشاءاللہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، زیر دبر کا فرق ہو تو معاف کر دینا۔ باقی انشاءاللہ زور کے بعد کل وہاں، اور باقی تقریر جو بچے گی برسالہ، 12 سالہ انشاءاللہ کوہالہ اور 12 سالہ آؤ شالہ انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا۔ میرا بھائی ریاست فروغ